قال مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلی علی محمد وآل محمد. قال مولا امیر المومنین عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. حضرات محترم، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ برادران کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور عملی زندگی میں اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، حضرت کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں خطبہ اول کی مناسبت سے میں تقوی الہی کی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے اور عملی زندگی میں اس کو اختیار کرنے کے لیے ایک اصولی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو ایکسرسائز ہے جسے کہتے ہیں تقوی کی صلاحیت اپنے اندر یعنی پیدا کرنا، اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ انسان اس چیز کو شناخت کرے کہ یہ تقوی جو ہے یہ ہے کیا چیز ہے. عام طور پہ ہمارے پاس جو کتب موجود ہیں یا قرآن کریم کے تراجم ہیں، وہ اس میں تقوی کا جو ترجمہ لکھا گیا ہے وہ ہے پرہیزگاری. حالانکہ یہ تقوی کا صحیح مفہوم نہیں، بلکہ تقوی جو ہے اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ ہے ایک صلاحیت ہے جو انسان اپنے انر سیلف کے اندر ڈیولپ کرتا ہے، اور اس صلاحیت کے نتیجے میں جو انسانی زندگی میں بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں. پرہیزگاری تقوی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، نہ کہ اس کو تقوی کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے. جیسے کہ اس روشنی کا نتیجہ اجالا ہے، یہ اجالا روشنی نہیں ہے. جب ہم چراغ روشن ہے، روشنی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن اس کے اثرات سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ روشنی موجود ہے، حالانکہ ہم نے روشنی کو نہیں دیکھا، اس کے اثرات سے اندازہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے تقوی ایک نور ہے، ایک روشنی کی مانند ہے، جو انسان کے باطن میں یہ چراغ روشن ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے. جب وہ نفس کی خواہشات کو انسان کنٹرول کر لیتا ہے تو چونکہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا جو ہے اسی کا سے ضلالت و گمراہی جنم لیتی ہے، اسی کے نتیجے میں گناہوں کے ارتکاب ہوتے ہیں. جب انسان نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے پریکٹیکل بیہیویئرز میں اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں ایک یعنی ابتدائی ایک نقطے کی طرف، یہ تقوی کی ایکسرسائز کیا، چونکہ ماہ شعبان بھی آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور پھر اگلا مہینہ جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ رمضان المبارک، اللہ کا مہینہ ہے. اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کما حق ہو اس کی برکات سے استفادہ کر سکیں. وہ ایکسرسائز ہے کیا؟ وہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر اسے ایک سمرائز کیا جائے اس آیت کریمہ کو، یہ کیا چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میسج دے رہا ہے. وہ میسج یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو یہ دعویٰ کرتے ہو، خیال اپنے گمان میں سمجھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئے ہیں. اس میں دونوں گروہ شامل ہیں، وہ لوگ جو حقیقی طور پہ مومن ہیں یا وہ مومن نہیں ہیں مگر کم از کم یہ کلیم کر رہے ہیں.
سب کو خطاب کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو یہ کلیم کرتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور نظریہ کیا ہے جس پر ایمان ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کا جو ما حاصل ہے، جو ابھی ہم اس کی تکرار بھی کریں گے نماز میں، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور تشہد میں بیٹھ کے جو ہے آخری مرحلے میں کہاں پہنچنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ایکسرسائز ہے پوری۔ اس کے لیے جو حضرات خواہش مند ہیں کہ وہ اس نماز کی معنویت کو سمجھیں، ان سے میری درخواست ہے کسی صحیح نمازی کو پکڑیں جا کے، جو حقیقت نماز سے آشنا ہو، صحیح نماز پڑھتا ہو، وہ آپ کو پھر پوری تفصیل سے سمجھائے گا۔ یہ ایکسرسائز شروع ہوتی ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد ایک پوری سٹیٹمنٹ آتی ہے، پھر اس کے بعد جو پہلا ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ رکوع ہے۔ رکوع کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں یہ ایک روحانی موومنٹس ہیں۔ یہ ایک تو جسمانی موومنٹ ہے کہ ہم اپنے بدن کو جھکاتے ہیں، یہ روحانی موومنٹس ہیں اصل میں۔ ایک مرحلے سے انسان نے اپنا گزارنا ہوتا ہے، پھر اگلا مرحلہ ہے سجود۔ رکوع ایک ہے، سجدے دو ہیں۔ جب دو مرتبہ دو رکوع یعنی رکعت نماز میں انسان دو قیام کرے، دو رکوع کرے اور چار سجدے کرے، پھر انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کچھ صحیح آدمی تلاش کریں جو آپ کو سمجھائے ساری باتیں، پھر انسان کو نماز پڑھنی آتی ہے۔ ورنہ جو چیز ہے جو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو ارتقاء کا سفر ہے انسان سازی کا، اس کے اندر پہلا پوائنٹ ہی یہی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ باقی جو مراحل ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اسی کے اوپر سارے۔ جس حضرت نے فرمایا نا الصلاۃ عمود الدین، تو میں پہلے جو اس کے تقویٰ کے حوالے سے عرض کر رہا تھا اسے مکمل کروں۔ دیکھیے، پہلا مرحلہ ہے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو یہ کہتے ہو کہ ایمان لے آئے۔ سب کے سب کہہ رہے ہیں۔ اگر شیعہ حضرات سے کہیں وہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، اہل سنت کے پاس چلے جائیں وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ان سے پوچھو بھی یہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اہل تشیع کے پاس آ جائیں، ان سے پوچھیں بھی یہ اہل سنت کے بارے میں کیا خیال ہے، کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ہر گروہ جو ہے وہ اس کا یہ کلیم ہے کہ وہ مومن ہے، تو درمیان میں پھر کوئی میئرنگ سٹک ہونی چاہیے، معیار کو ہونا چاہیے جہاں سے پتہ لگے۔ معیار تو بتا دیا گیا، قرآن اور اہل بیت۔ مومن کون ہوتا ہے؟ نہ مجھے اپنے کلیم کی ضرورت ہے کہ میں دوسروں کو کہوں کہ وہ گمراہ ہیں، اور نہ ان کو ضرورت ہے کہ ہمیں کہیں۔ ایک درمیان میں میئرنگ سٹک ہے باقاعدہ، اور وہ کیا چیز ہے؟ قرآن اور اہل بیت۔ تو اس کے اندر ریفرنس میں نے پہلے بھی دیے تھے، دوبارہ چونکہ وقت قلیل ہے، آج ذرا میں نے کچھ خطبہ دوم میں تفصیلی کچھ بات کرنی ہے، تو ریفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 مقامات ہیں قرآن کریم کے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ 2 گروہوں کے بارے میں کہا کہ ان کو اشتباہ ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ مبارکہ نمبر 8 سے لے کے 20 تک پڑھیں، پوری بحث ہے کہ کچھ لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ جو ہیں ان کا کردار بھی بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بصراحت کہا ہے کہ یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، یہ پرلے درجے کے دھوکے باز ہیں، اور یہ ان کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جھوٹے بھی ہیں اور دھوکے باز بھی ہیں۔ ایک یہ گروہ ہے۔ دوسرا گروہ ہے جس کا سورہ حجرات آیہ مبارکہ نمبر 13 میں ذکر کیا گیا۔ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ نادان ہیں۔ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ دھوکے باز لوگ ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، کہا کہ یہ نادان لوگ ہیں۔ ان سے کہو کہ آپ اسلام لائے، ایمان ابھی آپ کے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔
اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں اسلام کی منزل کچھ اور ہے اور ایمان کی منزل کچھ اور۔ آیہ مبارکہ نمبر 14 سورہ مبارکہ حجرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گروہ کا ذکر کرتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور ایمان کے دعوے کے ساتھ ان کا عملی زندگی کا کردار یہ ہے۔ ان کے دعوے کو بھی بیان کیا گیا، ان کے کردار کو بھی بیان کیا گیا، اور کہتے ہیں یہی لوگ اصل سچے ہیں، یہ لوگ حقیقی مومن ہیں۔ قرآن کریم کا تو یہ نظریہ ہے۔ قرآن کریم اس میں نہ کوئی رنگ دیکھتا ہے، کوئی نہ نسل، نہ کوئی زبان، نہ کوئی علاقہ۔ قرآن کریم اپنے اصول دیتا ہے۔ اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بالکل من و عن یہی سوال ایک امام کا صحابی تھا، جابر نامی، ایک کوئی جابر نہیں عبداللہ، وہ نہیں، 5ویں امام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام بھی جابر تھا۔ اس نے حضرت سے یہی سوال کیا، بالکل مومن کون ہوتا ہے، مومن کون ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں تقریباً 11 یا 12 صفات بیان کی۔ کہا کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اس کے کردار میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، عملی زندگی میں اس کا کردار ان صفات پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ بڑے آرام سے سنتا رہا، اور جب حضرت مکمل کر چکے تو اس نے جواب میں ایک چیز کہی، اس نے کہا فرزند رسول، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں کہ مومن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ کردار پایا جاتا ہے، تو اس نے کہا یا فرزند رسول، یا ابن رسول اللہ، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اگر ایمان مومن کی تعریف یہی ہے تو مجھے روئے زمین پر کوئی مومن دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس جواب کے بعد اس کو توقع تھی کہ امام علیہ السلام اپنے معیار میں کچھ نرمی کریں گے۔ امام علیہ السلام نے اس سے بھی سخت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جابر، اہل باطل کی باتیں، ان کے غلط نظریات تجھے راہ حق سے منحرف نہ کر دیں۔ یاد رکھو، جو شخص اللہ کا فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو شخص اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہماری ولایت کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی بجوز اطاعت پروردگار کے۔ یہ حدیث مبارکہ اصول کافی کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی جو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، تینوں گروہوں سے خطاب کیا گیا۔ اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، میں تمہارا پروردگار تم سے تقاضا کتب علیکم الصیام، ہم آپ کو ایک نعمت دیتے ہیں، ایک تحفہ آپ کو دیتے ہیں، وہ ہے روزہ۔ روزہ کیا چیز ہے؟ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی ایک ایکسرسائز ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہم نے ان کو بھی یہ نعمت دی تھی۔ اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ روزہ جو ہے یہ کیوں اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو عملی زندگی میں اختیار کریں؟ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے نہ فائدہ۔ اس کے یہ ہے کہ چونکہ نظام میں نے بنایا ہے، الا یعلم من خلق، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے اس سسٹم کو، میں نے یہ نعمت آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ، ہو سکتا ہے لعلکم، یقینی بات نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں اور پھر میں متقی بن بھی جاؤں، کہا کہ لعلکم، ہو سکتا ہے کہ آپ صلاحیت تقوی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ جو کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اس کو اگر ہم سمپل یعنی میٹیریل کیمسٹری جو ہے اس کے اندر اس کو لکھیں کہ جو کیمسٹری کے اندر ڈفرینٹ ایکویشنز بنائی جاتی ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح سے ایمان جمع روزہ is equal to تقوی، جیسے H2 plus O is equal to H2O، بالکل 100% اسی طرح سے یہ کیمسٹری ہے۔ لیکن روزہ ایمان کون سا؟ جو قرآن کہتا ہے وہ والا ایمان چاہیے۔
روزہ میری مرضی کا نہیں، روزہ وہ جو قرآن کریم بیان کرتا ہے اور اس کا عملی نمونہ اہل بیت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے پیش کر وہ روزہ رکھنا، یہ والا روزہ نہیں رکھنا جو یعنی ہمارے معاشرے کے اندر مروج ہے۔ وہ ایک خاتون جو ہے وہ شاید کو گالیاں دے رہی تھی یا غیبت کر رہی تھی، اس قسم حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کھانا منگواؤ، کھانا منگوایا کہ حضرت نے فرمایا کہ بی بی کھانا کھا لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کس قسم کی نادانی کی تم باتیں کرتی، غیبت کر کے اپنے جو بھائی ہے مردار جو ہے اس کا گوشت کھانے میں تو تمہیں کوئی نہ شرم ہے نہ حیا محسوس ہو رہی ہے، تو اس کھانا کھانے میں کیا پرابلم ہے، کھانا یہ بھی کھا لو بس۔ روزہ یہ نہیں رکھنا جو ہمارے معاشرے کے اندر مروج ہے، روزہ وہ رکھنا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، پھر نتیجہ نکلے گا لعلکم تتقون۔ ایک اس پر میں انشاءاللہ آنے والے ایام میں رمضان اور المبارک میں بھی اس پر انشاءاللہ بات کروں گا، اللہ نے حیات دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ، کہ اس کے اندر ایک کلیدی چیز ہے، علامت ایمان کے طور پہ بھی، اور آگے یہ جو بلڈنگ تعمیر کرنی ہے پوری کی پوری اس کے لیے بھی، وہ ہے قد افلح المومنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے وہ فلاح و کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے والا۔ اس کو اگر آیہ کریمہ کو پلٹ کے پڑھیں اس کے اندر یہ مطلب لکھا ہوا ہے قد افلح المومنون۔ ہمارے ساتھ خرابی جو ہے یا کمزوری جو ہے وہ یہ ہے، جو ہی ہم لفظ مومنون پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر اتنی ہیمرنگ کی گئی ہے اس چیز کے لیے کہ جناب آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں، آپ عمل کریں نہ کریں آپ مومن ہیں۔ میرے عزیزان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سب سے بہترین رہنما ہے، سب سے بہترین رہنما، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے حبیب اور ان کے جانشینان برحق کی سیرت مبارکہ بہترین رہنما۔ ایک دو نہیں، دسیوں واقعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ لوگ ہمارے ائمہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم آپ کے محب ہیں، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم مومن ہیں، اور ائمہ نے بغیر کسی قسم کے لحاظ کے، بغیر ایک لہجے کا لحاظ کیے بغیر کہا کہ آپ غلط کہتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ ایک قافلہ آیا تھا، جیسے آج کل قافلے جاتے ہیں زیارات کے لیے، امام اس وقت نیشہ پور تشریف لے گئے ہوئے تھے، وہاں وہ لوگ ایک گروپ کی شکل میں قافلہ بنا کے چلے گئے اور جا کے پیغام بھجوایا کہ امام سے کہیں کہ آپ کے شیعہ ملاقات کے لیے آئے۔ ایک مہینہ امام علیہ السلام، وہ ہر روز جاتے تھے اور امام علیہ السلام انکار کر دیتے تھے ملنے سے، کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک مہینے کے بعد وہ جو میر کارواں تھا اس نے پیغام بھیجا کہ حضرت سے کہیے کہ اب تو ہماری عزت اس شہر میں پامال ہو گئی، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس قسم کا تمہارا امام ہے، تم اتنا فاصلہ طے کر کے آئے ہو ملنے کے لیے، اس کے پاس ملاقات کے لیے وقت ہی نہیں تمہارے پاس۔ تو امام علیہ السلام نے پھر بلا لیا اور سلام کے بعد انہوں نے پہلا سوال یہی کیا، حضرت کون سی ایسی غلطی ہوئی ہم سے کہ آپ نے شرف ملاقات نہیں بخشا؟ امام نے فرمایا کہ ہم پر جھوٹ بولتے ہو۔ اب ان کے لیے یہ بات حیرت انگیز نہیں تھی، ایک بم ان کے سر پہ پھٹا جا کے کہ جو لوگ اتنا فاصلہ طے کر کے گئے ہوں ملنے کے لیے اور آگے امام علیہ السلام فرمائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے سوال کیا کیا جھوٹ بولا ہے ہم نے؟ امام نے فرمایا میرے پاس مستقل پیغام آ رہا تھا کہ آپ کے جد کے شیعہ آپ کی ملاقات کے لیے آئے اور میں تمہارے اندر اس قسم کی کوئی خصوصیت نہیں دیکھتا، یہ جو تم مسلسل جھوٹ بول رہے تھے اس واسطے میں نے تم سے ملاقات سے انکار کر دیا۔
ائمہ علیہ السلام کے پاس اس قسم کی کوئی چیز نہیں جو ہمارے یہاں ذاکرین بیان کر رہے ہیں، وہاں اصول ہیں۔ تو ایک کلیدی نقطہ ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر اس سفر میں آگے کی طرف جانا ہے وہ ہے صلاۃ الخاشعین۔ نماز کی اقسام بیان کر دیتا ہوں، پھر تشریح بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک ہوتی ہے مقبول نماز، جسے صلاۃ الخاشعین کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الخاشعین صلاۃ کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ ایک ہوتی ہے مقبول نماز اور ایک ہوتی ہے ادا نماز، دو علیحدہ علیحدہ نمازیں۔ ہر ادا نماز مقبول نماز نہیں ہوا کرتی۔ ایک ہوتی ہے اول وقت کی نماز اور ایک ہوتی ہے آخر وقت کی نماز اور ایک ہوتی ہے قضا کر کے نماز۔ وہ لوگ جو تارک الصلاۃ ہے ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں ہے، ان کے بارے میں تو بصراحت قرآن کریم نے اور ائمہ نے بیان کیا ہوا ہے کہ تارک الصلاۃ کچھ کہے اپنے بارے میں وہ مشرک ہوا کرتا ہے۔ یہ میرا قول نہیں، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، تارک الصلاۃ مشرک ہوا کرتا ہے۔ جب حضرت سے کہا گیا کہ گناہان کبیرہ کون کون سے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک باللہ کرنا، فلاں فلاں فلاں، ترک صلاۃ کا ذکر نہیں کیا۔ تو سوال کرنے والے نے کہا فرزند رسول آپ نماز کے بارے میں اتنی تاکید کرتے ہیں تو آپ نے گناہان کبیرہ میں ترک صلاۃ کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا کہ میں نے پہلا گناہ کون سا ذکر کیا؟ اس نے کہا شرک باللہ کرنا۔ تو حضرت نے فرمایا کہتے انہوں نے اللہ کے کلام میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اللہ، اس کے رسول اور ہماری بارگاہ میں ترک صلاۃ کرنے والا مشرک ہوا کرتا۔ ان سے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، ان سے تو صرف ایک جو اپنے طرز عمل پر ندامت بھی محسوس نہ کرے، اس کے ساتھ تو صرف ایک جملے کی گفتگو ہے کہ لکم دینکم ولی دین، جاؤ بھی شابش اپنا کام کرو جا کے۔ جو آگے سے بحث کرے، بات کو تسلیم، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ندامت محسوس نہ کرے، قرآن کہتا ہے بس صرف ایک جملہ اس کے لیے کہ لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے راستے پر چلیں، ہمیں اپنے راستے پر چلیں، فانتظروا، آپ بھی انتظار کریں، انی معکم من المنتظرین، ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ بس اس کے ساتھ یہ، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ادا ایک ہوتی ہے مقبول نماز، کیونکہ مقبول نماز وہ بیسک پلر ہے جس کے اوپر آگے یہ ساری عمارت کھڑی ہونی ہے انسان سازی کی۔ اگر یہ پلر درمیان سے ہلا تو پوری بلڈنگ ہلنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر یہ گر گیا پوری بلڈنگ نیچے چلی جاتی ہے۔ اور یہ بلڈنگ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون للزکوۃ فاعلون لفروجہم حافظون لعہدہم واماناتہم راعون علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں اللہ کی رضا کے وارث۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جو پوری بلڈنگ ہے اس کی بنیاد کس پر رکھی جاتی ہے؟ صلاۃ الخاشعین پہ۔ یہ وہ بنیادی پلر ہے جس پر انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔